موسٹلی ہمارے وہاں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی لڑکے کو یا لڑکی کو ڈائبٹیز ہو جائے نا تو لوگ اپنی بیٹی یا بیٹے کا رشتہ وہاں کرانے سے کتراتے ہیں کہ اس لڑکی کو تو ڈائبٹیز ہے یا پھر اس لڑکی کو تو یا لڑکے کو ڈائبٹیز ہے، ہم یہاں رشتہ نہیں کرنا چاہتے۔ اب اگر دیکھا جائے تو جو ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہوتا ہے نا وہ اپنی زندگی کو ایک موڈیفائی کر کے ایک نارمل لائف جی سکتا ہے، چینج کر کے اپنی اچھی زندگی کو آگے لے کے چل سکتا ہے۔ مگر ہم آج یہ بھی کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ اگر لڑکا اور لڑکی دونوں کو ڈائبٹیز ہو اور اگر وہ شادی کرنا چاہیں آپس میں تو کیا شادی کے بعد ان کو کوئی پرابلمز، ان کو ایشوز، کوئی ہیلتھ ایشوز کچھ آئیں گے، یا پھر اگر ان کی اولاد ہوتی ہے تو ان کے بچوں میں بھی آگے کوئی ڈائبٹیز آئے گی یا ان کے اندر بھی کوئی ایشوز آئیں گے؟ تو اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ تو ڈاکٹر شاہد ندیم ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایکسپرٹ ہیں ڈائبٹیز کے حوالے سے، خاص ان کو مدعو کیا ہے اس لیے ان سے آج یہ ساری چیزیں کلیئر کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے اس کو شادی کرنی چاہیے یا پھر اپنے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ کسی ایسے شخص کو دینا چاہیے کہ اس کو ڈائبٹیز ہو؟ دیکھیے، یہ بہت اچھا کویشچن آپ نے پوچھا، اور بہت سارے پیشنٹ کلینک پہ بھی فونز پہ بھی ہم سے یہ مشورہ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جی اگر ہم کسی گھر رشتہ لے کے جا رہے ہیں اور آگے سے جو لڑکی ہے وہ ڈائبیٹک ہے یا لڑکا وہ ڈائبیٹک ہے، ان کو پتہ ہے، ماں باپ نے بتا دیا ہے، تو وہ سوچتے ہیں، کئی بار ڈاکٹر سے پوچھتے بھی۔ دیکھیے، جو ڈائبٹیز ہے اس شخص کو یا اس خاتون کو شادی سے کوئی پرہیز نہیں ہے، مطلب there is no effect on marriage regarding diabetes۔ بات یہ ہے کہ دو ایشوز ہیں جو کہ لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں جب بھی رشتہ یا شادی کی بات آتی ہے۔ ڈائبٹیز کے حوالے سے دو ایشوز آتے ہیں۔ نمبر ایک کہ کیا یہ کمیونیکیٹ تو نہیں ہو جائے گا، یعنی جس کو ہے اور جس کو نہیں ہے دونوں کی شادی ہوگی تو کیا دوسرے کو ہو جائے گی اس کی وجہ سے؟ تو ڈائبٹیز از ناٹ اے کمیونیکیبل ڈیزیز، یہ کوئی انفیکشس ڈیزیز نہیں ہے کہ ایک سے دوسرے کو لگ جائے گی۔ ڈائبٹیز ہے، ایڈز نہیں ہے۔ ایڈز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈائبٹیز تو ایک تو شادی سے کمیونیکیٹ نہیں ہوتی، ایک پہلا ایشو تو یہ کلیئر ہونا چاہیے۔ دوسرا ایشو جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جب ڈائبٹیز کے والے کے ساتھ اگر شادی ہو رہی ہے، خاتون ہے یا مرد ہے، تو لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ ان کے بچے نہیں ہوں گے، یا جب بچے ہوں گے تو وہ ڈائبیٹک ہوں گے۔ بچے نہیں ہوں گے کیوں؟ بچے نہیں ہوں گے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ڈائبیٹک پیشنٹ کی جو ہے نا سیکشول ویکنیسز ایسی ہوتی ہیں، وہ نہیں۔ اچھا جی، تو مطلب وہ کہتے ہیں کہ جی بچے نہیں ہو سکتے اگر ڈائبٹیز کے پیشنٹ سے آپ شادی کریں۔ تو یہ دو ایشوز ہیں کہ اب ایک تو یہ کہ بچے نہیں ہوں گے، اور دوسرا ایشو یہ کہ اگر ہوں گے تو وہ ڈائبیٹک ہوں گے یا ان کو شوگر کا مرض ہوگا یا کوئی اور پرابلم کے ساتھ یا کسی اور محتاجی کے ساتھ وہ پیدا ہوں گے۔ تو اب بات یہ کلیئر میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو کمیونیکیبل ڈیزیز نہیں، دوسرا یہ کہ یہ نہیں ہوتا، مطلب اس کی کوئی میڈیکل ریزن نہیں ہے کہ جی کسی ڈائبیٹک پیشنٹ سے اگر شادی ہو جاتی ہے، کسی ڈائبیٹک کی شادی ہوتی ہے تو اس کے بچے نہیں ہوں گے، اس کا کوئی ریزن نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب کسی ڈائبیٹک پیشنٹ کا شوگر لیول انکنٹرولڈ ہے، وہ ٹھیک طرح سے مینیج نہیں کر رہا، تو سیکشول ویکنیسز آتی ہیں، یہ آتی، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انفرٹائل ہو گیا ہے یا وہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت اس کی ختم ہوگی، ایسا ہرگز نہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے جی، اگر صحیح طرح سے شوگر مینیج ہو جائے، میرے کئی ہزاروں پیشنٹ ایسے ہیں، ظاہر 25-26 سال ہو گئے مجھے پریکٹس کرتے ہوئے، میرے ہزاروں پیشنٹ ایسے ہیں جو کہ جب میرے پاس آئے تھے ڈائگنوسس کے ٹائم پہ تو اس وقت وہ ان میریڈ تھے، اب انہوں نے ظاہر مینیج کی ڈائبٹیز کو، ان کی شادی ہوئی۔ ایسے بھی پیشنٹ ہیں میرے جن کے 5-5 6-6 بچے ہیں، ڈائبٹیز ان کو پرانی ہے، شادی سے بہت پہلے کی۔ کوئی ایسے پیشنٹ بھی ہیں آپ کے جن کو مرد کو بھی ڈائبٹیز ہو، جن سے شادی ہوئی ان کو بھی ہو؟ جی، ایسے بھی پیشنٹ ہیں جن دونوں میاں بیوی کو ڈائبٹیز ہے اور شادی سے پہلے سے ڈائبٹیز ہے، لیکن ان کے 2-3 بچے۔ دیکھیے لیکن یہ نہیں، بچوں میں رسک بڑھ جاتا ہے۔ دیکھیے رسک، خطرہ بڑھ جاتا ہے کہ اگر دونوں کو، ماں باپ کو دونوں کو ڈائبٹیز ہے تو آئندہ پیدا ہونے والے بچوں کو بھی ڈائبٹیز ہو سکتی ہے، لیکن خطرہ بڑھتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ پیدا وہ ہوتے ہی ڈائبٹیز کے ساتھ پیدا ہوں، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ ڈیورنگ پریگنینسی اگر ماں باپ دونوں کو ڈائبٹیز ہے، پریگنینسی ہو گئی ہے، اس کے ساتھ جو ہے ڈاکٹرز کو اور جو ہاسپٹل جو ٹیک کیئر کر رہا ہے ڈیورنگ پریگنینسی، ان کو شوگر لیول کنٹرول میں رکھنا ہے خاتون کا، تاکہ جو بیبی آنے والا اس کا ویٹ نہ بڑھے، وہ اوور ویٹ پیدا نہ ہو۔ بس یہ ایک احتیاط کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے میڈیسنز ہوتی ہیں، آپ مینیج کرتے ہیں ڈیورنگ پریگنینسی، اور بچے کی اگر ہیلدی ڈیلیوری ہوتی ہے، بے شک سی سیکشن کے ساتھ ہو
نارمل ویٹ ہے یا تھوڑا سا زیادہ ہے یا تھوڑا سا انڈر ویٹ ہے تو اس کو ڈائبٹیز کا خطرہ ضرور ہوتا ہے, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ وہ ڈائبیٹک پیدا ہوگا. ہاں اس کے بعد جب بچہ بڑا ہوتا ہے جو ہے تو اس کی آپ لائف سٹائل کو بہتر رکھیں, اس کو جو ہے جیسے ہیلدی لائف سٹائل ہوتا ہے ایکسرسائز پرون بنائیں, اس کو کھلائیں, اس کو بیلنس ڈائٹ دیں اور اس کے شوگر لیول کو مانیٹر کرتے رہیں سال میں 2-3 دفعہ. اچھا, اگر کسی عورت کو شوگر ہوتی ہے تو کیا اس کے جو ہارمونز کے حوالے سے اگر میں پوچھوں کہ اس میں کوئی چینجز جو ہے اس کا باعث بن سکتی ہے, ہارمونل چینجز ازدواجی زندگی پہ بھی اثر پڑ سکے؟ دیکھیے خاتون میں اگر ڈائبٹیز ہے تو اس کی ازدواجی زندگی میں فرق اس صورت میں پڑ سکتا ہے کہ اگر وہ کافی عرصے تک اس کا شوگر لیول کنٹرول نہ ہو, اس سے پھر دوسرے جو ہارمونز باڈی میں ہو رہے ہوتے ہیں وہ ان کے لیولز جو ہیں وہ امبیلنس ہو جاتا ہے ان میں, تو اس کی وجہ سے خاتون کی ازدواجی زندگی پہ فرق پڑ سکتا ہے, لیکن ناٹ آلویز. یہ نہیں ہوتا. اگر وہ خاتون نے اپنا شوگر لیول کنٹرول میں رکھا ہوا ہے اور ایکسرسائز اور فزیکلی ایکٹیو ہے, وہ کوئی اسٹریس کوئی ٹینشن نہیں ہے, ویٹ بھی اس کا زیادہ نہیں ہے, تو پھر دیر از نو افیکٹ. کچھ عورتوں کو آپ کو پتہ ہے پریگننسی سے پہلے آن ٹائم یہ ہو جاتی ہے اسپیشلی شوگر, ٹھیک ہے, انسولین ہائی ہو جاتی ہے, تو اگر اس ٹائم پہ شوگر ہو جاتی ہے ماں کو, ٹھیک ہے, تو کیا بچے کے لیے وہ خطرہ ہوتا ہے؟ دیکھیے آپ جو بات کریے میرے خیال گیسٹیشنل ڈائبٹیز کی بات کر رہی ہیں کہ جب پریگننسی ہوتی ہے اور خاتون کو اس وقت شوگر ہو جاتی ہے فرسٹ ٹرائمیسٹر میں یا سیکنڈ میں, اس کو کہتے ہیں گیسٹیشنل ڈائبٹیز. گیسٹیشنل ڈائبٹیز ایسی ڈائبٹیز کی فارم ہے, ایسی قسم ہے جو کہ 100% ریورسیبل ہے. پریگننسی ہوئی, جی پریگننسی ہوئی, اس کے دوران اچھی ٹیک کیئر ہوا, مینجمنٹ ہوئی, ایون کہ انسولین بھی لگانی پڑ جاتی ہے کیسز میں, تو پریگننسی ختم ہوئی, ڈائبٹیز ختم. اچھا, لیکن اس خاتون کو جس کی پریگننسی کے دوران گیسٹیشن ڈائبٹیز ہوئی ہے اس کو رسک بڑھ جاتا ہے کہ اس کو آنے والے وقت میں چند سالوں میں یا 5 سال بعد 6 سال بعد اس کو ڈائبٹیز کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. اور اگر اس کی فیملی میں کسی کو ہے, اس کے پیرنٹس میں یا اس کے بہن بھائیوں میں, تو پھر خطرہ ڈبل ہو جاتا ہے. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ اس کو کیری آن کرے وہ ڈائبٹیز کو, ڈائبٹیز ختم ہو جاتی ہے, پریگننسی اوور, ڈائبٹیز ختم. اب شوگر کے جو مریض ہیں, ٹھیک ہے, وہ دوائی یا انسولین جو ہے وہ لگاتے رہیں, ساری زندگی لگا ہی رہے سارے کے سارے. اب وہ جو لگاتے رہ رہے ہیں, جو دوائی کھا رہے ہیں, تو وہ جو عام نارمل ایک انسان جیسے پھر رہا ہوتا ہے اس کی طرح سے زندگی گزار سکتے ہیں؟ جی بالکل. جیسے ایک ڈائبیٹک پیشنٹ وہ انسولین لگا رہا ہے یا دوائیاں لے رہا ہے, وہ ایک عام آدمی, صحت مند آدمی جو کہ بالکل صحت مند ہے, اس کی طرح کی بالکل نارمل لائف گزار سکتا ہے. صرف اس نے کیا کرنا ہے, اس نے اپنی ڈائٹ کو ذرا کوشش ہو جانا ہے, اس نے اپنی دوائیاں ٹائم پہ لینی ہے, اور اس نے اپنی روٹین کی لائف میں آدھا گھنٹا پونا گھنٹا ایکسرسائز کو دینا ہے. اب وہ اس کی ایج کے حساب سے ہوگی. اگر وہ ینگ ہے, مڈل ایج ہے, جم جائے, کارڈیو کرے, ویٹ لفٹنگ کرے. اور اگر وہ تھوڑا سا لیٹ ایجز میں ہے, تھوڑا 45 پلس ہے یا 50 پلس ہے, تو اکارڈنگ ٹو دا ایج ڈفرینٹ ایکسرسائزز ہیں. یوگا کر سکتا ہے, سائیکلنگ کر سکتا ہے, سوئمنگ کر سکتا ہے, واک کر سکتا ہے, جم بھی جوائن کر سکتا ہے. اگر وہ فزیکلی ایکٹیو ہے, اپنی میڈیسن ٹائم پہ لے رہا ہے, اپنا جو ڈائبٹالوجسٹ ہے یا جو ڈاکٹر ہے اس سے اس کی ریلیشن شپ ہے کنٹینیوس, اس سے وہ رابطے میں ہے, تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ ایک عام آدمی کی طرح زندگی گزارے. یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ اگر مرد جو ہے ان میں اور عورتیں جو ہوتی ہیں ان میں جو اثرات ہوتے ہیں شوگر کے, ان میں ڈفرینٹ اثرات ہوتے ہیں یا پھر سیم ہوتے ہیں؟ دیکھیے جہاں تک ہم نے پہلے بات کی ہارمونل چینجز کی, تو مرد حضرات میں اور خواتین میں کچھ ہارمونل جیسے تھائرائڈ ہارمون ہے, ان میں چینجز تقریباً اگر شوگر ان کنٹرول ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے, کوئی کمپلیکیشن آ رہی ہے تو سیم ہوتی ہے. اچھا. لیکن کچھ جیسے خواتین کے جو ریپروڈکٹیو ہارمونز ہیں ان میں جو اثرات ہوتے ہیں, ان کا جو امبیلنس ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے مرد حضرات سے. لیکن جو آپ بات اگر کریں ڈائبٹیز کی کمپلیکیشنز کی, یا ان کنٹرول ڈائبٹیز ہونے کی وجہ سے جو دوسری چیزیں جیسے نرو پہ ڈیمیج آتا ہے, ویسلز ڈیمیج ہوتی ہیں, کرونک کڈنی ڈیزیز ہے, ہارٹ پرابلمز ہیں, نیوروپیتھیز ہیں, یہ جو کمپلیکیشنز ہیں یہ خواتین میں اور مرد حضرات میں سیم ہوتی ہیں. اچھا. ان میں اگر شوگر کے اثرات ہیں ان کنٹرول ہوں گے تو دونوں میں سیم ہوں گے. اگر دونوں کا ان کنٹرول نہیں ہے تو دونوں میں کمپلیکیشن آنے کا رسک بھی بڑھے گا, اسی طرح جس طرح مرد حضرات کا بڑھتا ہے اسی طرح خواتین میں بڑھے گا, اور جو اس کے اثرات ہوں گے وہ بھی اسی طرح کے ہوں گے. سائنز اینڈ سمپٹمز بھی تقریباً سیم ہی ہوتے ہیں. تو ان میں ازدواجی تعلقات میں بھی کوئی پرابلمز آتی ہیں یا پھر؟ جی آتی ہیں, بالکل آتی ہیں. اگر ان کنٹرول ڈائبٹیز ہے تو ازدواجی تعلقات میں پرابلمز آتی ہیں, ایشوز آتی ہیں. اس میں ڈپریشن بھی ہوتا ہے, ٹیمپرمنٹ میں بھی چینجز آتی ہیں, ایموشنل چینجز بھی آتی ہیں. اس کی وجہ سے
جو ہے وہ ازدواجی تعلقات میں جو ہے کئی طرح کی ویکنیسز بھی آتی ہیں جو کہ یہ نہیں ہوتا کہ پرماننٹ ہوتی ہیں, وہ آن اینڈ آف, جیسے وہ شوگر ہائی اپ اینڈ اینڈ لو ڈاؤن پیکس پہ چلتی ہے, جس طرح شوگر لیول اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے اسی طرح یہ چیزیں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں. عورتوں میں بھی ہوتی ہے, عورتوں میں بھی ہوتی ہے یہ چیز, عورتوں میں بھی ہوتی ہے. کچھ سلوشن کی طرف آتے ہیں. اب ہم کس طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے سب سے جو بڑا ریزن ہے یہ ازدواجی تعلقات میں ویکنیسز کا اور ہارمونل چینجز کا خواتین میں خاص طور پہ, اس کی سب سے بڑی ریزن ہوتی ہے ویسکولر سپلائی, بلڈ سپلائی. کیونکہ ڈائبٹیز جب ان کنٹرول ہوتی ہے یا کنٹرول بھی ہوتی ہے, زیادہ عرصے پرانی ہو جاتی ہے, تو اس کے اثرات ہوتے ہیں بلڈ ویسلز پہ. اب بلڈ ویسلز دو طرح کی ہوتی ہیں, ایک مائکرو ویسلز ہوتی ہیں, میکرو ویسلز ہوتی ہیں. دونوں ویسلز پہ, چھوٹی سائز کی ویسلز پہ بھی اور بڑی سائز کی ویسلز, دونوں پہ اثرات ہوتے ہیں. اور ان اثرات کی وجہ سے سیکشول ویکنس بھی ہوتی ہے اور چینجز جیسے میں نے بتایا وہ بھی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو دوسری ریزن ہے فار دس, دونوں میں خواتین میں بھی مرد حضرات میں, وہ نرو ڈیمیج ہے. کیونکہ یہ سارا سسٹم جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہے مرد حضرات کا اور خواتین کا, وہ کنٹرول ہوتا ہے نروز کے ذریعے. تو نروز ویک ہو جاتی ہیں, نیوروپیتھی ہوتی ہے اس میں, جس کی وجہ سے جو ہے ویکنیسز آتی ہیں. تو اگر شوگر کنٹرول رکھی جائے, فزیکل ایکٹیویٹی کا سہارا لیا جائے اور روٹین میں اس کو رکھا جائے اور دوائیاں ایسی لی جائیں جن کے کوئی زیادہ سائیڈ ایفیکٹس نہ ہوں. خاص طور پہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ غیر ضروری حکیموں کے پیچھے لگ کے یا کوئی ان ایتھیکل کسی کی بات سن کر وہ کسی اور طرف لگ جاتے ہیں, جس میں کشتے اور اس ٹائپ کی دوائیاں, چورن, یہ وہ اس ٹائپ کی چیزیں لیتے ہیں. اس میں ہوتے ہیں اسٹیرائڈز اور غلط قسم کے کیمیکلز. ان کے استعمال سے پھر چیزیں مزید خراب ہوتی ہیں.